इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भारत की मिलिट्री लीडरशिप अब तक परेशान है या फिर मोदी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सपोर्ट पर मजबूर है? सब एक जबान होकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। लगता है कि 7-0 के फैसले की वजह से भारत अब भी इंतकाम की सोच रखता है, या फिर अगले महीने रियासत बिहार में इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान दुश्मनी का एक कार्ड खेला जा रहा है। भारत 2 दफा ये साबित कर चुका है कि वो इरैशनल हरकत कर सकता है। इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। गोया आप कह रहे हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जख्म खुर्दा, शिकस्त खुर्दा दुश्मन पे गहरी नजर रखनी चाहिए। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। ये प्रोवोकेशन की नौइयत क्या हो सकती है जनरल साहब? तो कहते हैं हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी चेंज कर देंगे, तो इसका क्या मतलब है? ज्योग्राफी कैसे चेंज होती है दो ममालिक के दरमियान? ये तो सीधा सीधा न्यूक्लियर थ्रेट है। फिर बात बहुत बड़ी हो जाएगी, ये बात रुकेगी नहीं, ये बात रुकेगी नहीं। इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, इसका क्या जवाब होगा? इनमें जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेगा, और ये इनकी गलत फहमी है जो हमने मार्का हक में दूर की है। अल्टीमेट जो हमारी कैपेबिलिटी है वो हमारी न्यूक्लियर है, वो हमारी न्यूक्लियर है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। सरक्रीक में ऐसा क्या हो सकता है जिससे इतनी परेशानी है? इस चीज को भी बहुत सीरियसली व्यू करता हूँ। मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान को ये बिल्कुल साउथ की तरफ पुल करना चाहते हैं, और जिसमें नेवी को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और कराची का भी जिक्र वो कर रहे हैं। तो बहरहाल वी विल हैव आवर ओन प्लान्स। हमें पता है कि फिर हमने क्या करना है। वी विल टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। वी विल टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। एक और राउंड के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। सेकंड राउंड उसी वक्त जो 10 को किया ना, तो अगला राउंड भी हमारा तैयार था। अब भी हम पहले से ज्यादा हमें तैयार पाएंगे, और हमने हर चीज का तोड़ ढूंढा हुआ है। हमारे खून में है दैट वी हैव टू एंड द वॉर एट अ फेवरेबल नोट। तो ये देखना है कि कौन कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल सेट। भारत से मिलिट्री लीडरशिप के बयानात के आने से लगता है कि पाकिस्तान से जंग में डिफीट के बावजूद भारत का जंगी जुनून किसी तौर पे कम नहीं हो रहा। सीज़ फायर को 6 महीने होने वाले हैं, मगर लगता है कि 7-0 के फैसले की वजह से भारत अब भी इंतकाम की सोच रखता है, या फिर अगले महीने रियासत बिहार में विधानसभा यानी सूबाई असम्बली के इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान दुश्मनी कार्ड खेला जा रहा है। भारत की मिलिट्री लीडरशिप अब तक परेशान है या फिर मोदी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सपोर्ट पर मजबूर है? एक हफ्ते से भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और IAF के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह सब एक जबान होकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। इनके स्टेटमेंट्स में सिर्फ तलखी नहीं बल्कि जंगी जुनून छुपा हुआ है, और लग रहा है कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ड्रामा कर सकता है जो 2 न्यूक्लियर पावर्स को एक बार फिर जंग में धकेल देगा। राजस्थान में एक फौजी इज्तिमा में इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने धमकी दी कि अब की बार रिस्ट्रेंट के बजाय ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान सोचने में मजबूर हो जाएगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या नहीं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है, और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। भारतीय आर्मी चीफ की इस वार्निंग से एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक में किसी कार्रवाई की कोशिश की तो खित्ते की तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल दिए जाएंगे। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने
लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। इसी सूरत हाल में इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए बयान दिया कि अगरचे प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुके हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरते, लेकिन अब इंडिया को इस इम्कान को भी अपनी स्ट्रेटजी में शामिल रखना होगा। Post Operation Sindoor, our Honorable Prime Minister has said that India will not be deterred by nuclear blackmail. While the possibility of use of nuclear weapons in our context is very, very low, but it would be prudent to take this into a security calculus. Radiological contamination requires different protocols for treatment and must be part of our training. Preparedness against nuclear threat contributes toward deterrence against its use, and I think that's important. पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन साइड से आने वाली इन तमाम धमकियों का बहुत पावरफुल जवाब दिया है। ISPR ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहा है तो उसे जान लेना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो भारत भी इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। भारतीय धमकियों के शोर में एक ऐसा लम्हा भी आया जब इंडियन एयर फोर्स चीफ के एयर मार्शल AP सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 12 या 13 फाइटर जेट गिरा दिए। Pakistan losses are concerned, I think it was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever in reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, high-tech fighters between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. कुछ दिन पहले इन्हीं साहब ने दावा किया था कि भारत ने कम से कम 6 तैयारे गिराए थे। एयर मार्शल AP सिंह के दावे ऐसे हैं कि खुद भारतीय तजियाकार भी हैरान हैं। मारूफ इंडियन डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण साहनी का कहना है कि एयर चीफ के दावों को तस्लीम करना उनकी समझ से बाहर है। सिर्फ उनकी समझ से बाहर नहीं है बल्कि दुनिया की किसी भी एयरफोर्स ऑफिशियल, किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल की समझ से बाहर है। I find the Air Force Chief claim very hard to accept for the reason that I spoke with a Russian expert, a person who understands everything that there is to know about S-400, and he confirmed to me that yes, S-400 has the capability to engage 36 targets, but kill, to conclusively say that a kill has been done is not possible. And let me add a little further, if it actually had happened that the F-16s which were there for maintenance, as the chief said, they had been damaged further, then certainly the Americans would have known about it, because Americans have an end user monitoring agreement with Pakistan, and the Americans would have spoken about it. Tell me, is it credible for the Air Force Chief to refuse to talk about India's losses? Particularly when he's giving details of alleged Pakistani losses. See, he can decide and the government can decide what they want. The reality is, what does the world make of it? I mean, I don't expect an Indian Air Force Chief to say all these things. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया के 4 राफेल समेत 7 जंगी तैयारों और 1 फाइटर ड्रोन मार गिराया था, जिसकी कॉन्फर्मेशन और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि फाइटर जेट्स के आलात बनाने वाली कंपनीज भी कर चुकी हैं, यानी कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। Commander, Indian aircraft retreating towards 400 coverage. Which targets? All bandits. Time to smash their overrated protective umbrella. Mirage 2000 shot down. MiG-29 shot down. Brilliant! Cobras executed perfectly.
The doctrinal and operational brilliance of the Pakistan Air Force won the war for Pakistan in the very first hour on the 7th of May 25. The 40-odd PF fighters, backed up by an integrated array of multi-domain operational capabilities, versus the pride of 72 IEF fighters in a ratio of nearly 1:2, wrote a glorious history in modern aerial combat. Having been shot out of the skies by the PF by losing 7 frontline fighters, the IEF retreated post-haste, having delivered their payload while remaining inside their own space. Notwithstanding India's unsuccessful efforts at spinning a disjointed and contradictory cover-up all the way till even today, the international strategic and defense community, and the IAF for sure, has got its figures right. 4 Rafales, 1 Mirage 2000, 1 MiG-29, 1 Su-30 and 1 Heron UAV, a total of 8 top-of-the-line aircraft. भारत के 7 फाइटर जेट्स तबाह होने की गवाही तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार दे चुके हैं। India and Pakistan, they were ready to go at it. 7 planes we shot down. They were ready to go at it. And then nuclear powers. India and Pakistan, they just shot down 7 planes. 7 planes, it was starting. The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop. 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने आज तक अपने फाइटर जेट्स डाउन होने पर ना कोई वाज़ेह बयान दिया है, ना ही किसी किस्म की इंक्वायरी दुनिया के सामने रखी है। अलबत्ता इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ये मान चुके हैं कि अहम बात यह नहीं है कि कितने तैयारे गिरे, बल्कि अहम बात यह है कि क्या-क्या गलतियां हुई। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet. Why? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets. Again targeting at long range. यकीनन इंडियन आर्मी की टॉप ब्रास की जानिब से ये बयान जंग में शिकस्त का इकरार नहीं तो और क्या है, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों भारत जंगी जुनून में मुब्तला है। हकीकत यह है कि इंडिया के सामने अब 1971 का पाकिस्तान नहीं, हमारी डिफेंस, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक पोजीशन बदल चुकी है। अब इंडिया को फैसला करना होगा कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करता है या उस जंग को हवा देता है जो बिला आखिर किसी के हक़ में नहीं है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कॉर्प्स कमांडर अफवाज पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। नॉर्मली तो एक आम तसव्वुर यही बात की जाती है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये जो इंडिया से हम गरज चमक देख रहे हैं, इसे हमें इग्नोर करना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। हम ये सवाल बार बार अपने आप से भी पूछते हैं, हर कोई यही पूछ रहा है। मेरे ख्याल में भारत जो है वो 2 दफ़ा ये साबित कर चुका है कि वो इर्रेशनल हरकत कर सकता है। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा वो जो अपनी धमकियों को कोरियोग्राफ कर रहे हैं, तो इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ और 10 मई के बाद से कहता आ रहा हूँ कि ज़ख़म खुर्दा, शिकस्त खुर्दा दुश्मन पे गहरी नज़र रखनी चाहिए, उसे नज़र नहीं उठानी चाहिए। गोया आप कह रहे हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कामरान साहब, मैं चंद एक वजूहात आपको बताना चाहता हूँ, गोशगुजार करना चाहता हूँ अपनी पाक अवाम को कि क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर आप इजाज़त दें तो। जी प्लीज़। अच्छा कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि तारीख़ भी इनको बाद में पुकार के कहेगी कि पहलगाम की सूरत में आपको पाकिस्तान के साथ इस तरीके से जंग नहीं करनी चाहिए थी जिसमें आपकी इज्जत दाव पे लग गई, आपका स्टैचर दाव पे लग गया। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में जो 10 मई
نے ثابت کیا اس میں یہ ہوا کہ مودی صاحب نے اپنی ذات کو اور پولیٹیکو ملٹری سسٹم یعنی کہ پولیٹیکل ان کی جو ساکھ تھی اس کو اور ملٹری کو بہت برے طریقے سے لیٹ ڈاؤن کیا، اور اس میں اس کے بعد بھارت کی عوام کو بھی بہت لیٹ ڈاؤن کر دیا، اور پھر یہ کاؤنٹر ویٹ ٹو جو چائنا بن رہے تھے وہاں پہ ان کو بہت سیریس ٹینٹ پڑا۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے یو ایس کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو لیٹ ڈاؤن کیا وہ بہت بڑا ڈینٹ پڑا۔ پھر اس کے بعد جو یو ایس اور ویسٹ کو جو ہے انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا بیکاز یہ ان کے بہاف پہ کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بن رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے ابھی اتنی زیادہ جو انڈیا ہے وہ لیٹ ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا رائز شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ ساری چیزیں ان کو نہیں ہضم ہو سکتی کہ وہ خود لیٹ ڈاؤن ہو اور پاکستان اوپر جائے۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ جو پولیٹیکو سسٹم ہے اور جس کو لے کے آگے چلنا ہے، جس نے مودی صاحب کا سروائیول انشور کرنا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ مودی صاحب بہت ہلکے پڑ چکے ہیں، اور اب ان کا وزن کون پورا کرے؟ انڈیا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے وہ جو کریں پولیٹیکلی تو عوام ان کا ساتھ؟ تو گویا آپ فرما رہے ہیں کہ ملٹری پرووکیشن جو ہے وہ ہم ہر صورت میں ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ملٹری پرووکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی طور پہ اگر یہ اپنا سروائیول انشور کر سکتے ہیں تو واحد پاکستان ہی ہے جس کے خلاف یہ کچھ ایسے کریں تو پھر یہ اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں، ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چین میں نے گنی ہے یہ اس کی وجوہات بنتی ہیں کہ ہم اس کو بہت سیریس لیں۔ اچھا، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم ایک اور چیز اس کی امپورٹنس یہ بتائیے گا، کیا کسی صورت سے امپورٹنس ہے کہ یہ جو ایک سیریز آف سٹیٹمنٹس آئے ہیں فرام ڈیفنس منسٹر ٹو انٹائر انڈین ملٹری لیڈرشپ، یہ آئے ہیں چند ہفتوں کے اندر جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، ہسٹورک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ کیا یہ ایک سگنلنگ سعودی عربیہ کو بھی ہے انڈیا کی جانب سے کہ وی ڈونٹ کیئر؟ دیکھیے اتنا حواس باختہ ہے کہ پوری پچھلی دفعہ آپ دیکھیے کہ سفارتی طور پہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اب پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تو کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن ان کی سٹیٹمنٹس ساری دنیا سن رہی ہے۔ تو ان کا جو ڈپلومیٹیکلی یا جو ریشنل ہونا یا سینر جو پروف کرنا اپنے آپ کو، مورلی کریکٹ ہونا، ابھی ان کی سٹیٹمنٹس سے ہی وہ ڈینٹ ہونا شروع ہو گیا۔ تو نہ صرف سعودیہ کا بلکہ جو یو ایس کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ امپروو ہوا ہے، اور آل along جو پوری ورلڈ میں جو ہمارا امیج جو بہتر ہوا ہے وہ راست نہیں آ رہا، وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو پھر جس کو آپ اگنور نہیں کر رہے اور یہ سارے اسٹیٹمنٹس جو ہیں، یہ پرووکیشن کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے پرووکیشن کی نوعیت ان کی دھمکی سے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ہسٹری اور جغرافی چینج کر دیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جغرافی کیسے چینج ہوتی ہے دو ممالک کے درمیان؟ تو یہ تو سیدھا جو لوگ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یہ تو نیوکلیئر تھریٹ ہے کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے اور آپ کی ہسٹری بھی ختم کر دیں گے۔ تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ رائٹ وے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ انڈین آرمڈ فورسز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایکوٹ بھی کرتی ہیں ساتھ ساتھ کہ پچھلی دفعہ تو ہماری پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تو اس دفعہ ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ اپنے آپ کو ایکوٹ بھی کرتی ہیں اور آپ کو تھریٹن بھی کرتی ہیں۔ لیکن آپ
دیکھیں گے کہ DGISPR نے بہت ایک کلیئر بلیک اینڈ وائٹ جو ہے اس کا جواب دے دیا ہے. تو یہ جو بار بار انڈیا کی طرف سے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم نیوکلیر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور یا جس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان آبویسلی ایک نیوکلیر پاور ہے اور جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کی ظاہر اسٹرینگتھ ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یا یہ کہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے مگر یہ کر نہیں سکتا. اس کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ سے جو اپنی بات چیت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ لیٹس کال پاکستان's نیوکلیئر بلف. ان میں جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر استعمال نہیں کرے گا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے نیچے بڑی سپیس ہے فار وار، فار اے لمیٹڈ وار. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے جو ہم نے مارکہ حق میں دور کی ہے. تو ان کو پتہ یہ ہے کہ ہمارا الٹیمیٹ جو ہماری کیپیبلٹی ہے وہ ہماری نیوکلیئر ہے. تو یہ رائٹ وے اتنا ارسپانسبلی اسی پہ ہی جو ہے ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے نیوکلیئر کا ڈر نہیں ہے. اور بہت سارے ہاکش لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اتنا بڑا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈسٹرائے کر دیں لیکن پاکستان پورے انڈیا کو ڈسٹرائے نہیں کر پائے گا. تو وہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں، میرا مطلب ہے، ڈراتے ہیں. تو لیکن یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے فرام اینی نیوکلیئر اسٹیٹ. میرے خیال میں دنیا اس چیز کو یہ اس کی جنرل صاحب کیا سگنیفیکنس ہے؟ ایک نیا شوشہ ہم نے دیکھا ہے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے آیا ہے انڈیا کے کہ سر کریک میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کوئی انفراسٹرکچر تعمیر ہو رہا ہے اور وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور پھر اس کو لے کے جو ہے ایک نیا تھریٹ لانچ کیا گیا ہے. سر کریک میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جس سے اتنی پریشانی ہے؟ فرام نو ویئر دیکھیے ان کی بات چیت میں سر کریک آ گیا ہے. تو میں نے تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے کہا کیا ہم نے کوئی ایسی بات وہاں پہ کی ہے جو سر کریک کا ذکر کریں. تو بیسیکلی میں اس چیز کو بھی بہت سیریسلی ویو کرتا ہوں، اور اس کے ریزنز میں آپ کو بتا دوں گا. اصل میں فالس فلیگ آپریشن آپ بھی کہتے ہیں. ابھی فالس فلیگ آپریشنز انہوں نے اتنی دفعہ کیے ہیں کہ وہ کافی سارا بھانڈا پھوٹ چکا ہوا ہے. ابھی ان کو فالس فلیگ سے زیادہ کچھ چاہیے ٹو کریٹ اے ریزن فار گوئنگ ٹو وار. کیونکہ آپ جب وار سیکھ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مورلی کریکٹ بھی ہونا چاہیے. تو پہلگام ان کی مورالٹی کا لو ایک پروف تھا. اب یہ کچھ اور ایسی سوچ رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بالکل پاکستان کو یہ بالکل ساؤتھ کی طرف پل کرنا چاہتے ہیں، اور جس میں نیوی کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں. تو اس دفعہ اور کراچی کا بھی ذکر وہ کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر وہ طریقہ جو جس حساب سے انڈیا جو ہے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے وہ ہم ہائپوتھسائز کرتے ہیں اور پھر اس کا رسپانس تیار کرتے ہیں. تو اس دفعہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں نیچے کی طرف پل کرنا چاہتے ہیں، بیکاز یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے ایئر فورس کا، نیوی کا، یہ سارا کچھ، تو وہ شاید ہم ان پر اس طریقے سے حاوی نہیں ہو سکیں گے جیسے ہم نے سینٹر میں یا پہلے کیا. تو شاید ان کی سوچ میں یہ ہے کہ ہمیں نیچے ساؤتھ کی طرف پل کریں. تو بہرحال وی ول ہیو آور اون پلانس. ہمیں پتہ ہے کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اور وی ول ٹیک کیئر آف دیٹ ایز ویل. تو یہ مجھے تھوڑا سا اس سینس میں سیریس لگتا ہے کہ دس ٹائم دے ہیو ٹو گو بیانڈ فالس فلیگ آپریشن. تو اب جو ایک اس میں ان چیزوں میں ٹائمنگ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ سارا جو آن سلاٹ آیا ہے اسٹیٹمنٹس کا، اور بالکل جنگوسٹک اسٹیٹمنٹس، بیلیجرنٹ اسٹیٹمنٹس، ساری جو پوری کیفیت بن رہی ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ اب بہار میں اسٹیٹ الیکشنز ہونے والے ہیں، اور یہ بہت بڑے الیکشنز ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہے.
اور نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے یہ سچویشنز کریٹ کی جاتی ہیں، چاہے جنرل الیکشنز ہوں یا کوئی اس قسم کے بہت ہی سیریس بڑے الیکشنز ہوں، چاہے وہ اسٹیٹ الیکشنز ہوں. تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ کچھ ہونا ہے تو یہ اگلے کچھ ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے. اور ٹائمنگز ایک تو ان کے الیکشنز کی ہیں، بڑی سیریس کنسیڈریشن ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ڈبل فائدہ اٹھانا ہے کسی چیز کا تو اس میں ان کی الیکشنز اور پولیٹیکل گمک بھی جو ہے وہ شامل ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے مودی صاحب کے سروائیول کے لیے ہم پارٹیسپیٹ کریں، ہم کاسٹ پے کریں. اور میں بھارت کی عوام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے ذرا دھیان رکھیے گا اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے. یہ ایک دفعہ پھر انڈیا کی عزت جو ہے اور جو ساکھ ہے وہ داؤ پہ لگانے لگے ہیں، تو بی اویئر آف اٹ. باقی ونٹرز جو ہے وہ وار کے لیے مناسب ہوتی ہیں، بارشیں ہو چکی ہوتی ہیں اور میرا مطلب ہے اس طرح کی رکاوٹیں نہیں رہتی. تو یہ بھی ایک کمپیننگ سیزن سمجھا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ونٹرز کا ہے. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. تو اب جینوئنلی اور یہ بات اور سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان نے مزید اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کیا ہے، مزید اپنے آپ کو جو ہماری کامیابی رہی مئی میں اس کو دیکھتے ہوئے مزید جو تیاریوں کی ضرورت ہے وہ کی. تو ہم پریپیرڈنس کی تو ہمارے یہاں الحمدللہ 100% ہے، اور کسی بھی ایک اور راؤنڈ کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں. کامران صاحب ہم تو سیکنڈ راؤنڈ اسی وقت جو 10 کو کیا نا تو اگلا راؤنڈ بھی ہمارا تیار تھا. اور کیونکہ انہوں نے جو لاسٹ اینڈ پہ میزائلز وغیرہ مار کے تو انہوں نے ساری ریڈ لائنز کراس کر دی تھیں، تو 10 مئی کو ہماری فرسٹ ویو گئی تھی. تو سیکنڈ ویو بھی ہماری تبھی تیار تھی اور وہ انہوں نے بھانپ لیا. اور آبویسلی پھر انہوں نے یو ایس کو انوالو کر کے تو اس میں سیز فائر کروایا. اور جو ہر کسی کو پتہ ہے مسٹر ٹرمپ کتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں. تو اب بھی ہم پہلے سے زیادہ ہمیں تیار پائیں گے اور ہمیں سارے وہ طریقے ان کا اندازہ ہے جو یہ کر سکتے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کا توڑ ڈھونڈا ہوا ہے. اور جو ٹیکنالوجی ہماری، جو رینجز ہمارے، جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں وہ میرا مطلب ہے مور دین میچنگ ہے، مور دین میچنگ. اور ہم نے ہمارے خون میں ہے دیٹ وی ہیو ٹو اینڈ دا وار ایٹ اے فیوریبل نوٹ. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگلا راؤنڈ اگر ہوتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا نقصان برداشت کر سکتا ہے. تو بات ابھی تک بنی ہوئی ہے. اگر یہ اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اگر اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی آرمڈ فورسز، پاکستان کی پاک عوام کو یہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دیکھیں گے اور پائیں گے. تو یہ کون سی ورنریبلٹیز ہیں جس کو یہ اسٹرائک کر سکتے ہیں جل صاحب، جو کہ جہاں پر ہماری تیاری سب سے زیادہ ہے اور جو ان کے نشانے پر ہے کہ جو ورنریبلٹیز ہیں ہماری جو ہٹ ہو سکتی ہیں، کہاں پہ ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ کامران صاحب 40 سال میری بھی سروس ہو گئی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہا. صبح شام دن رات ان ولنریبلٹیز کو گارڈ کرتے کرتے، اس کے لیے فورس تیار کرتے کرتے، اس کے لیے اپنے آپ کو سٹرکچر کرتے ہوئے، ساری چیزوں کے لیے جو آپ کسی چیز کو ولنریبل نہ سمجھیں آپ. اور پھر اسپیشلی میں اگر اس طرح کی بات کہوں تو مناسب ہی نہیں ہے. ساری ولنریبلٹی ویل گارڈڈ ہیں اور ساری ان کی ولنریبلٹیز اور جو اسینشلز ہیں، جو اسٹریٹجک امپورٹنس کی ٹارگیٹنگ ہے، ویسے لائک آر پام آف آر ہینڈ. تو اس طرف اگر جاتے ہیں فابیا وی آر آل سیٹ. لیکن یہ فرمائیے گا جل صاحب کہ یہ
وقت وہی ہے کہ جب ایک بہت ہی بڑے الیکشن ہونے والے ہیں, بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہے, بی جے پی کی, پرائم منسٹر مودی کی, ان سب کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے, اور سامنے بالکل الیکشن نظر آ رہے ہیں, اور اس میں بھی بڑی ویکنس نظر آ رہی ہے بیکاز آف مے الیکشنز, جب کہ انڈین آرمی کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی پاکستان کے اگینسٹ. تو اس پورے ماحول میں اگلے چند ہفتے جو ہیں وہ بہت کرٹیکل لگ رہے ہیں. کرٹیکل ہیں جی اس طریقے سے کہ دیکھیں ہندوتوا اور یہ جو آئیڈیالوجی جو انہوں نے کوائن کی ہوئی ہے, اس میں اس دفعہ ان کے آرمڈ فورسز جو ہیں ان کو بھی انہوں نے گیلونائز کر لیا ہوا ہے, وہ بھی آئیڈیالوجیکلی ابھی پرسو کر رہے ہیں, اور آبویسلی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پاورفل ہے, اور آرمڈ فورسز بھی انہی کی زبان بول رہے ہیں, تو وہ بالکل ہی سبارڈینیٹڈ سی ابھی آرمڈ فورسز ہیں ان کی, اور وہ کرٹیکل ہے. لیکن اس میں انڈیا کی عوام کو اور خاص طور پہ کانگریس کو بھی یہ سوچنا چاہیے, اور وہاں پہ انڈیا میں اس چیز کو پروفیس کرنا چاہیے کہ دیکھو ابھی الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کی طرف کا پھر دوبارہ رخ کر رہے ہیں. تو بلکہ انڈیا کے اندر بھی ایک اوپینین یہ ہونا چاہیے کہ الیکشنز کے لیے یا الیکشنز میں جیتنے کے لیے جو آپ پاکستان کا رخ کرنا چاہتے ہیں نہ کریں, بہتر ہے. کیونکہ یہ پھر بات بہت بڑی ہو جائے گی, یہ بات رکے گی نہیں, اور پھر جس طریقے سے یہ جو ہے کہ ریجر ول بی میوچل, یعنی کہ ڈسٹرکشن پھر میوچل ہوگا. جن صاحب دوسری طرف جس وقت یہ سارا ماحول بن رہا ہے, یہ جنگوازم ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اس وقت ہے جب انڈیا ایک ہسٹورک آئسولیشن کا شکار ہے. ایک جانب بنگلہ دیش سے اس کے تعلقات بے پناہ خراب ہو گئے ہیں, جو کہ بالکل اس کی ایک لیپ سٹیٹ ہوا کرتی تھی. دوسری جانب چائنا کے ساتھ تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ اس کا اینمی ہے, اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں. ایران پہ بھی بے پناہ ریزرویشنز ہیں اب انڈیا کے حوالے سے. پاکستان تو اپنی جگہ ہے. یو ایس کے ساتھ 25 سال میں سب سے خراب اس وقت تعلقات ہیں. یورپ کے ساتھ خراب تعلقات ہیں. یہ پورے ماحول کے اندر یو اسٹل تھنک کہ انڈیا رسک لے سکتا ہے کسی ملٹری ایڈونچر کا؟ دیکھیے اگر خالصتاً ایک ریشنالٹی کے ساتھ دیکھا جائے تو جس طرح یو ایس اور ویسٹ, میرا مطلب ہے اب ان کے ساتھ نہیں ہے, اسی طریقے سے مڈل ایسٹ بھی نہیں ہے, سر پہ بیٹھا ہوا چائنا بھی نہیں ہے, اور رشیا آف کورس وہ امپارشل. تو ایران اور یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ تو انڈیا کے پاس نہ ڈپلومیٹک سپورٹ ہے نہ وہ والی مورل سپورٹ ہے. اب یہ ہٹ درمی ہی ہے جو ان کو فردر لیٹ ڈاؤن کر دے گی. اب دیکھیے ہمارا کیا نقصان کریں گے, ہم سے نقصان کروا کے تو پھر یہ کیا, میرا مطلب ہے یہ کہاں کی وزڈم ہے کہ ہم سے جو پہلے بھی یہ الجھے ہیں تو ان کی تذلیل ہی ہوئی ہے, تو اب دوبارہ تذلیل کروا لیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہیں, اور اسپیشلی چائنا کا جو فیکٹر ہے, یہ سعودی عربیہ کا جو فیکٹر ہے, ٹرکی کا جو فیکٹر ہے, اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا جو الحمدللہ اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے, پوری مسلم ورلڈ اس طریقے سے ہے. تو یہ کس بیسس پہ یہ لگے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ ہیز بیکم دا پرائم آبجیکٹ. جی ہاں, تو وہ اس کو پرسو کریں. یقیناً یہی موٹیو نظر آتا ہے. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فارمر کارپس کمانڈر پاکستان آرمی.